السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ 37 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول رو نشیں رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز۔ تو آج بہت 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 ہی مزیدار قسط ہے اور ڈیمانڈنگ بھی، تو پھر ہم مزید باتیں بعد میں کریں گے۔ پہلے جلدی سے چلتے ہیں قسط کی طرف، تو سب کام چھوڑ دیجئے اور آ کر سن اور پڑھ لیجئے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ویلکم، اب جاؤ چینج کر لو، میڈیسن لو اور سو جاؤ آ کر۔ صبح جلدی اٹھنا ہے، واپسی ہے ہماری اور کل کا دن یقیناً ٹف ہوگا۔ سائمہ ہنزادہ صاحبہ ان ولن اینڈ ایکشن موڈ ہوں گی تو زیادہ دیر اس کے گلے لگی رہے۔ حسیب ہنزادہ کو یہ بھی قبول نہ تھا کیونکہ اسے بہار کی حسرت اور یار کا حکم دونوں کو ایک جیسی اہمیت دینی تھی۔ تبھی اس لڑکی کی اس جان لیوا کشش سے جان چھڑواتا، بات ختم کیے خود ہی اس سے دور ہوا، جس پر بہار نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ حسیب کی پوری رضا سے اس کی چاہت کے ہر مطلوب لمحے میسر آنے پر مسرور ہوئی، اور اس سے پہلے وہ ڈریس بدلنے جاتی حسیب نے خود ہی بے ارادہ اس کا رسائی سے دور جاتا ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا۔ وہ فوری واپس آ کر اس کے روبرو آ رکی اور دل و جان کی ساری توجہ سے جب وہ حسیب کو دیکھتی تھی تو وہ مضبوط دل اور ہر شدت اپنے اندر دبانے کا ماہر بھی ہارنے لگتا، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہو آپ اس کے سامنے ایک قیدی سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ سنو، ویسے تو ہمارا یہ رشتہ عجیب سا ہے، کچھ بھی نارمل نہیں، لیکن رسم کہہ لو اسے۔ آئی ہیو سم تھنگ فار یو، اگر پسند آیا تو رکھ لینا ورنہ نو ایشو۔ وہ اپنے ہر اس عمل کی وضاحت میں بہارے کی والہانہ پن چھلکاتی نظروں کے روبرو بوکھلا کر تھوڑا الجھا، جبکہ وہ تحفے کا سن کر آنکھوں میں تڑپ، خوشی اور رغبت بڑھ لائی، اور جب حسیب نے اپنی جینز کی جیب سے وہی خریدی ڈائمنڈ رنگ نکالی تو بہار ہوشی ہمکتے حواس جکڑے تعصب سے کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس نے اس کی رنگ فنگر میں وہ انگوٹھی مقید کی اور اسی ملائم ہتھیلی کی کو پکڑے پس کو سرسری سا ہونٹوں سے چھوا۔ وہ پرفیکٹ پوری آتی رنگ نہیں، وہ بہار کی زندگی کا پہلا نایاب تحفہ تھا جسے وہ جان سے پیارا رکھنا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں اترتی نمی دبائے وہ بہت اذیت میں مبتلا لگی۔ میں اسے ہمیشہ پہنے رکھوں گی، مر بھی گئی تو وصیت کر جاؤں گی، اسے کوئی میری انگلی سے نہ ہٹائے، یہ بہت خوبصورت ہے، تمہارے دل کی طرح۔ وہ اس کے اس تحفے پر لٹ جائے گی۔ اس لڑکی کا والہانہ پن حسیب کا ضبط کیسے نہ توڑتا۔ وہ لڑکی اس کے پاس اسے صرف اپنی محبت میں ڈوبی دکھائی دی جس کی آنکھوں کا تقاضا جٹلانا حسیب کو گناہ لگا۔ ایک چھوٹے سے تحفے نے بہار کی خوشی سے بھرا، حالانکہ سونے ہیروں کی اسے کبھی کمی نہ تھی، پر یہ ایک ہیرا اس کی ہر آسائش اور آسانی کو مات دے کر اس کا سکھ بن گیا۔ اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ پر، اب جا سکتی ہو چینج کرنے۔ بڑی دقت سے وہ خود کو سنبھال پایا، جبکہ بہار بھی اس کی خوشی میں خوش۔ اس کے پاس سے گزرتی جب گئی تو حسیب نے یوں گہرا سانس کھینچے، گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جیسے نہ دیکھتا تو جان چلی جاتی۔ یہ لڑکی، یہ مجھے بری کیوں نہیں لگ رہی؟ اس کا ہر ٹوٹا بکھرا لفظ مجھے کیوں تڑپا رہا ہے؟ کیوں اس کی آنکھیں عام آنکھوں جیسی نہیں لگ رہیں؟ یہ دنیا جہان کی خود غرض جس نے میرا دل روندا، وہ مجھے بے غرض کیوں لگ رہی ہے؟ جیسے میں نہ ہوا کبھی تو بہارے کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ یہ کیسی کشمکش ہے؟ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن یہ اذیت تو بہت بڑی ہے مولا۔ وہ وہیں گرنے کے انداز میں میٹرس پر بیٹھا، وہیں پیچھے کو لیٹے سر میٹرس پر گرا دیا۔ آنکھوں میں دنیا جہاں کا درد اتر آیا، سینے میں سانس جکڑی تو دل پر ہتھیلی مسلی کہ کسی صورت قرار آئے۔ وہ کچھ ہی دیر میں چینج کے نکلی، میڈیسن کھا کر اس کے پاس آئی۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا رہا۔ بہار کی نرم ہتھیلی اپنے سینے پر رکھے ہاتھ پر محسوس ہوئی تو وہ اپنے منتشر خیالات سے نکلا اور خالی نگاہوں سے بہار کو دیکھنے لگا۔ ایسے ترچھے کیوں لیٹے ہو؟ آ جاؤ اوپر، ایزی ہو جاؤ، میں بھی بہت تک گئی، پورا جسم درد کر رہا۔ اب تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا پر اسے بہار کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ پھر بھی وہ اٹھ کر ٹھیک سے اس کے ساتھ جا کر لیٹا۔ بہار نے تکیہ درست کیے اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے گرد بازو لپیٹی اور مسکرا کر اپنا ہاتھ اور رنگ دیکھتی وہ گردن اٹھا کر حسیب کو مسکراتی شوق پر خمار آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو اسے دیکھ کر ہر قسم کے تاثر سے بے نیاز بس چپ تھا۔ تم بہت اسپیشل ہو میرے لیے، جانتے ہو کیوں؟ مجھے ہمیشہ سنا تم نے بنا جتائے، ساتھ بولنے اور چلنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، صرف سنبھالنے والا اور سننے والا کبھی کبھی ہی ملتا۔ حسیب، تم بہت اچھے ہو۔ بہارے آج پورا دن اگر روئی نہیں تو اس کا سبب تم ہو۔ وہ ان شکستہ لہجے میں پیوست جملوں کے سے حسیب کی مشکل بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کے ملائم لمس اور موجودگی سے دامن کہاں سے بچاتا جب وہ خود اس کی قربت کی بہت شدت سے طلبگار تھی۔
وہ بھی تو تھا مگر خود میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا تم ہر دن روتی ہو؟ وہ اپنے جذبات قابو کیے خود کو بہلانے کو اس کی ملائم گال انگوٹھے کی پور سے رب کرتے اس کے نچلے ہونٹ کو چھوتا، اس کی آنکھوں میں گمبھیرتا سے جھانکا جس نے اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے سر ہلائے ملایا۔ ہاں، آج میری زندگی کا یہ پہلا ایسا دن ہے جب بہار روئی نہیں، اور یہ دن میری زندگی میں کبھی نہ آتا اگر تم نہ آتے۔ مجھے یہ دن، یہ گفٹ اور یہ بہت انمول حسیب خانزادہ سب سے پیارا ہو گیا۔ وہ اس کی حسرت پر اس مردگی کا شکار ہوا اور فوری اس کی طرف ذرا کروٹ لی۔ دونوں کی آنکھوں میں رضا تھی، تڑپ تھی۔ وہ کیسے خود کو روکتا کہ اب کچھ بھی اختیار میں نہ رہا۔ وہ خود اس کی گرفت میں جانے کتنی پرسکون تھی کہ بیاں کرنا ناممکن تھا۔ دونوں کے جسموں کی حرارت ایک سی بڑھی، ایک سے دل دھڑکے، ایک سی سانس باری ہوئی تو پھر کیوں نہ وہ ایک دوسرے کو مائل کرتے۔ تم مجھے بے بس کر رہی ہو بہارے۔ بہت قرب تھا حسیب کے اس جملے میں جس پر وہ فوری اس کی ذرا سرخ ہوتی نگاہ سے نظر چرا کر جھکا گئی اور یوں ڈر گئی جیسے کوئی خطا کر بیٹھی ہو۔ نہیں نہیں، میں بس یوں ہی بتا رہی تھی خوشی تم کو اپنی۔ تم خود کو بے بس مت کرو، آئی ایم سوری۔ بہت اذیتی کا شکار ہوتی، اسے مشکل سے دوچار کرنے پر اذیت سے کپ کپا اٹھی اور اس سے پہلے آج بھی رو کر یہ واحد دن بھی اجاڑ دیتی۔ حسیب خانزادہ نے ہر نفع نقصان کو پرے کرتے اس کی کمر میں لپٹے ہاتھ کو جکڑ کر لمحہ لگائے بہار کو اپنے اوپر منتقل کیا۔ اس لڑکی کی آنکھ سے ٹپکتی نمی اور حسرت کو وہ مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کم از کم بہارے کے اون کیے یہ دن وہ اسے رونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تمہارے مقدر میں نہ رونے والا یہ ایک دن ہرگز برباد نہیں ہوگا بہارے۔ یہ جملہ کہتے ہی حسیب نے اس کی رکتی سانسوں کو خود میں اس شدت سے اتارا کہ بہارے کے پورے جسم کا اختیار حسیب خانزادہ کی اس تڑپ میں حائل ہو کر رہ گیا۔ وہ اس کا یہ ایک دن کیسے برباد ہونے دیتا، کیسے اجازت دیتا کہ وہ رو کر یہ ایک واحد دن بھی کھو دے۔ اس کے ہونٹوں کے نرم لمس کے کئی رنگ، کئی شدتیں بہار نے محسوس کیں۔ وہ نقصان کرنے کا قائل تھا، ایسے نقصان تو اس کے بقول ایک ملی حیات میں کر لینے چاہئیں۔ بہار کو اس نے خود سے آزادی تب تک نہ دی جب تک وہ رونے کا ہر ارادہ ترک نہ کر بیٹھی۔ جب وہ خود کو بے جان مان کر آنسو نہ بہانے کا وعدہ کرنے کے اہل ہوئی تب اس شخص نے اپنی شدت پر بند باندھتے، اسی تڑپ کے سنگ آزادی تھماتے اس لڑکی کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے دیا اور بنا اسے دیکھے وہ یوں ہی اسے اپنے وجود میں بساتا نہ صرف خود سختی سے آنکھیں بند کر گیا بلکہ سائیڈ لیمپ کو بھی بجھا دیا۔ اب ان کے بیچ بات کو کچھ رہا بھی نہ تھا، خاموشی اور سکوت ہی بہتر تھا ورنہ سب تباہ ہو جاتا۔ اوزان کافی دیر لان میں ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا میں واک کرتا رہا۔ اس کے گردن کا زخم بہتر تھا مگر تکلیف ہنوز برقرار تھی۔ جب وہ رات کے وقت کھلے آسمان تلے چہل قدمی کرتا پھر اسے وقت کی کوئی خبر نہ رہتی۔ رومیو اور جولیٹ بھی ہوا کی شدت کے سبب پیٹ ہاؤس میں جا کر چھپ چکے تھے۔ سفید پھولوں کے پودوں پر لگے اکا دکا سفید گلاب ہوا کی اٹکیلیاں سہ کر مسرور تھے۔ اوزان نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ستارے، بادل اور محیط سناٹا سب ایک ساتھ، اور ایک سیاہ بادل کے حصار سے سمٹ کر چھپتا نکلتا باریک سا چاند۔ فضا میں گلی مدھر خوشبو اوزان کو سکون دے رہی تھی، لیکن جب اس پر بھی جی بیزار ہوا تو اس نے اپنے قدم فارم ہاؤس کی خوشبودار کئی رنگوں اور قسموں کے پھولوں کی دونوں جانبی سجی راہداری عبور کیے اپنے قدم فارم ہاؤس کی اندرونی طرف بڑھائے۔ جیسے جیسے قدم زینش کی طرف بڑھے بیزاریت خود بہت کم ہوئی۔ وہ روم میں آیا تو وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی چادر میٹرس کے سرہانے رکھے کروٹ بدل کر نیند میں اتری تھی۔ خفیف سی حیرت میں لپٹا وہ نہ صرف کمرے میں مکمل داخل ہوا بلکہ دروازہ بند کیے وہ مین لائٹ آف کیے چلتا ہوا زینش کے پاس آ کر بیٹھا۔ روم میں جلتی نیلی، سبز اور سفید روشنی اندھیرے کو کافی حد تک اجالنے میں کامیاب تھی۔ وہ ایک ہتھیلی گال کے نیچے ٹکائے دوسرا ہاتھ وہیں اپنے قریب میٹرس پر رکھے کروٹ پر سوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی کئی خوشبوئیں مل کر جب اوزان تک پہنچ رہی تھیں تو وہ خود سے بے خود ہونے کی کیفیت سے گزر رہا تھا، جیسے اس لمحے سب کچھ کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ جب اسے دیکھنے میں بھی تھکن حاوی ہونے لگی تو اوزان نے اپنی آنکھیں محملی خواب زادی پر سے ہٹا لیں اور گردن واپس سیدھی کیے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے سنجیدہ ہوا، بلکہ ان سنہری آنکھوں میں حقارت امڈی۔ فیروز شمشیر کی مکمل حقیقت سب جان چکے تھے مگر اوزان نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے دائب انصاری کی موت کا سبب وہی شخص لگتا تھا اور اسی مکمل تحقیق کے لیے عدم کل منہاج سکندر کے جاننے والے سے ملنے والا تھا۔ عدم کو اس نے جس کام کے لیے روانہ کیا اس نے کچھ معلومات دیں۔
وہ یہ تھیں، یہ منہاج سکندر دائب انصاری کا باڈی گارڈ تو تھا ہی، ساتھ یہ فیروز شمشیر اور تنویر کے ساتھ مشترکہ کام کرتا تھا، مگر پھر دائب کی موت کے بعد اس نے گوشہ نشینی چن لی۔ بس اس آدمی کی اس برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت کا تجسس ہی اوزان کو اس کی کھوج پر مجبور کر رہا تھا۔ دوسرا منہاج سکندر کا تنویر اور فیروز سے کنیکشن بھی اس کی بے آرامی اور پریشانی کا سبب تھا۔ وہ کل کے دن کے بارے کچھ اہم معاملات ترتیب دیتا انہی سوچوں میں محو تھا جب زینش نے اس کی موجودگی نیند کے باوجود محسوس کیے۔ اپنی آنکھیں آہستگی سے کھولیں تو اوزان کو اپنے پہلو میں بیٹھا مگر کہیں گہرے خیالات میں ڈوبا دیکھے، وہیں کئی لمحے ساکت رہی۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھا بھی کتنا خوبصورت ہے، زینو نے دل میں سوچا۔ اسے دیکھتے ہی خبر نہ ہوئی کب وہ الوہی سا مسکرا دی، کیونکہ اوزان کا اس کے ہونا زینش کا سکون بڑھا دیتا۔ وہ اس کے صرف پاس بیٹھا ہوا بھی بہت بڑی ڈھارس تھا۔ دل کہتا ہے آپ سب سے الگ ہیں اوزان، لیکن دل ڈرتا ہے پھر سے آپ نے مجھے خود سے دور کر دیا تو کیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے دکھی ہوتی سوچ رہی تھی، اور اوزان دائب کیسے نہ جانتا کہ وہ نور نشیں آنکھیں اس پر کھلی ہیں۔ تبھی مسکرا کر گردن پھیری تو زینش کے چہرے پر رنگ سے لہرائے۔ فوراً سے چوری پکڑے جانے پر وہ کروٹ دوسری طرف نہ صرف بدل گئی بلکہ میٹرس کے دوسرے کنارے پر سرک کر لیٹی۔ میں یہاں لیٹ سکتا ہوں تمہارے پاس؟ اوزان کی اجازت طلب کرنے پر زینش نے مزید سمٹ کر اس کے لیے جگہ چھوڑی تو وہ بدمزہ ہوا۔ جتنی جگہ اس لڑکی نے خالی کی وہاں دو اوزان بآسانی فٹ آ سکتے تھے۔ آپ کا اپنا گھر ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو مچھر نے کاٹا تبھی آنکھ کھل گئی، ورنہ میں آپ کو دیکھ تھوڑا رہی تھی، نہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جو خفا ہو کر اٹھنے لگا، چور کی داڑھی میں تنکا نظر آنے پر وہیں مزے سے اس کے برابر لیٹا، اور جس طرح زینو سے لحاف کھینچا وہ اس میں دبکی تھی تو اس کے ساتھ لپٹی، اوزان کے ساتھ ٹچ ہوئی اور دونوں کی دھڑکنیں ذرا دیر مچ لیں۔ میں نے بھی لحاف کھینچا تھا، بس تمہیں قریب تھوڑا لانا چاہتا ہوں۔ وہ جس چالاکی سے اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا، خود زینش زرد پڑی، سمجھ نہ آیا اب کیا کہے۔ اپنے اور اوزان کے بیچ نزدیکی بڑھنے کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے نیچے دبا لحاف نکال کر ذرا پرے سرک کر لیٹی، جبکہ اوزان نے بھی اسے دیکھنے کے بجائے سیدھا لیٹے ہوئے جو منظر نظر آیا اسی کو دیکھنے کو فوقیت دی۔ زینو نے کچھ دیر تو کمرے میں چھا جاتی عجیب سی چپ کو سہا، مگر پھر گردن موڑے اوزان کو دیکھا، پھر اس کی گردن کو جہاں اب چھوٹا سا بینڈیج لگا تھا پٹی اس نے اتار دی تھی۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ زینش کے ہچکچا کر کیے سوال پر وہ بنا اس پر نظر ڈالے سر ہلا کر طمانینت و سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ بہتر ہے، مختصر جواب جس پر زینش نے خاموشی ہی اختیار کرنی مناسب سمجھی، کیونکہ اسے لگا شاید وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آج صبح ٹھنڈی کی بارش میں بھیگنے سے کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ پھر سے کمرے کی پرفسوں مہکتی خاموشی زینو کے اعصاب چٹکانے لگی تو وہ پھر سے بول پڑی۔ اوزان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، پر جاذب ہونٹ ذرا سے اس سوال پر مسکرانے کی طرز کا پھیلے، اور زینش کی دھڑکن بس اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پر ہی بڑھی۔ اپنا ایک ہاتھ سینے پر جبکہ دوسرا سر کے تکیے کے نیچے دبائے وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ ہوا ہے؟ اوزان کے دو لفظی جواب پر زینش کو لگا دل میں کوئی چنگاری سی جلی ہو، نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص کی باری آواز نما، اس بے حد سرگوشی میں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال زینش نے اس کی طرف کروٹ بدلے بہت بے تابی سے پوچھا۔ اس کا دل اس کے پاس ہونے پر اسے نہ دیکھنے پر اسے برا کوس رہا تھا، سو وہ اسے بھرپور دیکھنے لگی۔ دم ساتھ لیا کہ اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں، میرے دل کو۔ اس کا باری لہجہ ضرورت سے زیادہ جذب زینو کو تنگ کرتا محسوس ہوا، وہ اس سے بار بار سوال کے لیے اکسا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے دل کو؟ زینو نے پکا فیصلہ کیا کہ وہ بس آخری سوال کر رہی ہے۔ لہجے میں ڈیروں اضطراب تھا۔ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ اب زندگی کی ہر بارش ایسی ہی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اوزان کے سکون میں کمی تک نہ آئی، لیکن زینش کی پلکیں ضرور آنکھوں پر لرز کر رہ گئیں۔ دل کا شور کان کی اور لبکا، سمجھ نہ آیا دھڑکنیں کیسے استوار کرے۔ عام سی تو بارش تھی، خوبصورت کیا تھا اس میں؟ کیا خان بابا کا پالتو مور؟ وہ تھوڑی پر اعتماد سی ہوئی، جبکہ اوزان کی بند آنکھیں بھی کھلیں اور اس نے گردن موڑے زینش کو بھی دیکھا جو اس کی سلفت خیز نظر پر کام سی اٹھی۔ فوری نظر جھکائی۔ تم؟ ایک لفظی قہرناک جواب۔ زینش نے پلکیں اٹھائے اوزان کو دیکھا۔ وہ جھوٹا تو کہیں سے نہ لگا، بہت سچا اور دل کو بھانے والا تھا وہ شخص۔ کسی انسان میں اس نے آج تک ایسا ٹھہراؤ اور عافیت نہ دیکھی جتنی اوزان دائب میں تھی۔ وہ کسی بھی عورت کو بس ایک نظر دیکھ لیتا تو وہ اس کی الفت میں پڑ جاتی، اور ستم یہ کہ اوزان دائب کی ایسی محبت بھری محمور نگاہیں مقدر تھیں تو صرف زینش کا۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا تاکہ میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں؟ وہ الٹا روٹھی، حالانہ دل تو ایسے اظہار پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ پھر سے مسکرایا، واللہ اس کی یہ مبہم مسکراہٹ کے ہی رنگ، خواہشیں اور امنگیں
जन्म देती थी ज़ीनू के दिल में। मैं तुमसे दूर हूँ ही कब, जिस्मों का फासला है बस वो भी ज़रा सा, वरना तुम्हें बिना छुए भी बता सकता हूँ कि एक मिनट में तुम्हारा दिल कितनी बार धड़का है। ज़ीनिश की आंखें सच में इस दिलकश जवाब पर नम हुई। वो यही सोच रही थी कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। एमी बोल रहे आप मुझे इम्प्रेस करने को, मैं तो नहीं बता सकती आपके बारे में ऐसा। मुझे तो आपके दिल की आवाज़ नहीं आ रही है, आपको फिर कैसे आ रही है? तकलीफ़ दबाने के बीच वो उसके इस दावे पर भी हैरत में डूबी। ओजान ने सीने पर रखा हाथ उठाए, वो बाजू उसकी जानिब फैलाई। यहाँ मेरे पास आओ, फिर तुम भी ये मार्का सर कर लेना। इस शख्स ने अपने पास इस प्यार से बुलाया कि वो चाह कर भी इनकार ना कर सकी। फौरी उसकी बाजू पर सर रखे, इसी बाजू के गिर्द लिपटे जाने को महसूस किए। वो आंखें मूंद कर उसके सीने पर हथेली जोड़े साथ लगी। ओजान इसे अपनी मनपसंद जगह बसाकर मसरूर हुआ। अब सुनो, महसूस भी करो। उसके अपने सीने पर धरे हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर दबाव दिए। नरमी और हरारत महसूस करता ओजान उसकी हम रंगी आंखों में झांका, जिस पर ज़ीनिश ने फ़ौरन से अपनी तवज्जो ओजान के हाथ तले दबे अपने हाथ पर टिकाई, जहाँ इस पुरसुकून दिल की नरम मुद्हर धड़कनें सकूत छाते ही ज़ीनू की हथेली में सरायत करने लगीं। लगभग वो पूरा 1 मिनट खामोश रही। सिर्फ उसका नाता इस बीच ओजान के वजूद की मदहोश करती खुशबू और मौजूदगी से जुड़ा रहा। गिलनी मसरूर से सकूत में ज़ीनू की चहकती सरगोशी गूंजी। वो नज़र उसकी आंखों पर डाले मुस्कुराई, जो पहले ही से अपनी आंखों का मरकज़ बनाए हुए था। जब दो एक जैसी हम नवा रूहें मिलती हैं तो जिस्मों में फासला हो न हो अहम नहीं रहता ज़ीनिश। जैसे मेरे लिए इस लम्हा तुम्हारी आंखों में पूरे हक से देखने के सिवा कोई दूसरी राहत ना बची हो। जैसे हाँ, तुम इसमें इजाफा करो तो मज़ीद सुकून पाऊँगा। वज़ान के गंभीर जज्ब भरे अल्फाज पर वो बिल्कुल मफलूज कर दी गई थी। जैसे हरकत भी करती तो कोई गुनाह हो जाता। इस लम्हा इसे वज़ान की आंखों से अपनी आंखें चुराना मुहाल लगा। वो सिर्फ खामोशी से नहीं, वो अपने लफ्ज़ों से भी जान निकाल सकने का माहिर था। वो सिर्फ छूने से नहीं, देखने तक से ज़ीनिश के अंदर की तमाम बेसुकूनी का खात्मा कर सकता था। आप जादूगर हैं ना, सच्ची बताएं। हिप्नोटिज्म का इल्म करते हैं ना दूसरों पर। अपने दादा पर भी अपनी इन सुनहरी आंखों से कुछ किया था ना आपने उस दिन, जब उन्होंने मीशी और अरमान से माफ़ी मांगी। मुझ पर भी कुछ किया, वरना मुझे इस वक्त इतने प्यारे ना लगते आप। वो उसकी इन मासूमाना शिकवे भरी खौफज़दा बातों पर हंस पड़ा। नज़र तक ज़ीनू से हटा ली, वरना वो उसको अपनी खुमार आलूद आंखों से माइल कर लेती। लेकिन ज़ीनू ने हथेली उसकी दाढ़ी से ढकी गाल से जोड़े अपनी तरफ पलटाया ही इस शिद्दत से कि वो ना सिर्फ इसे वापस देखने लगा बल्कि हंसी भी रोकी। बताए ना, वरना फिर नाराज़ हो जाऊंगी। वो फिर से ज़िद्दी हुई, लेकिन इस वक्त ओजान को उसकी ज़िद भी दिलकश लगी। क्या अब नाराज़ नहीं हो मुझसे? वो उसकी बात पकड़ कर जैसे उसकी थोड़ी पकड़े, चेहरा उठाए उसकी आंखों में झांका। वो फिर से खौफज़दा हुई। हाँ हूँ, झूठ बोलना इस लड़की के लिए मुहाल था, ये ओजान ने देखा। मगर फिर इसकी नज़र खुद ही ज़ीनिश के हाथ से उसकी सूनी कलाई पर गई। तुम्हारी कलाई सूनी क्यों है? उसके सवाल पर शशदर हुई। अपनी कलाई को देखा जो ओजान के हाथ में मुकीद थी। वैसे ही मुझे ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती। वो फ़ौरन बोली, तो क्या अच्छा लगता है? वो उसको देखता फौरी बेचैनी से पूछते बोला, तो ज़ीनू ने हफ़त से तकते मुँह फुलाया। बहुत चालाक हैं आप, मुझे बातों में उलझा कर न जाने क्या क्या उगलवा लिया, और अब पसंद भी। ज़ीनू होश में आई तो इदराक हुआ वो इस पर खुद भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूह खोलता जा रहा है। तभी तो पकड़े जाने पर मुस्कुराया। तुम्हें क्या क्या पसंद है ये मुझे पता होना चाहिए, बता दो। तो उसके बार बार लाजवाब करने पर गहरा सांस भर गई, जैसे इतनी सी बातें करके थक गई हो। अगर आपको मुझे इम्प्रेस करना है तो मेरी पसंद खुद खोजें, मेरे कहने से पहले हर वो चीज़ ला कर दें जो मुझे पसंद है। तब हो सकता है नाराज़गी भी थोड़ी कम कर दूँ। ये पहला लम्हा था जब वो ज़ान को लेकर इतराई और ज़ान का ही दिल रोक गई। वो इसकी मुस्कुराती आंखों, खूबसूरत मगरूर मुस्कुराहट के रंग में नहाए होंठों, शौक रुखसारों पर निगाह जमाए इसी की तरह इतराया। यानी तुम वो ज़ान ताइब अंसारी को चैलेंज कर रही हो? वो भी वापस मगरूर हुआ और इससे दुगना तफाहर भरा सर हिलाती बाहुदा इस शख्स की धड़कनों से बराह रास्त छेड़खानी कर गुजरी। ऐसा ही समझ लें, वो फौरी बोली, जबकि गर्दन घुमा कर रखे वो थक गया तो करवट ज़ीनिश की जानिब बदली, जिस पर वो फ़ौरन इस नज़दीकी पर बेचैन हुई। इसकी खुशबू पास से मदहोश करने लगती और वो तभी डर गई। तो ठीक है, आपका चैलेंज शुरू है अब, गुड नाइट। वो उसको उजलत में कहे इससे पहले दूर होती, ओजान ने उसकी इस बेकरारी को मज़ीद खुद में जकड़ कर उसकी जबीं चूमते कम किया। वो जो जान सी देने वाली लग रही थी, इस एहसास सुकून ने उसको शांत कर दिया। वो सिर्फ मोहब्बत से जमी चूमता ही इस कदर प्यारा लगा कि वो आंखें चपकना तक भूल गई।
گڈ نائٹ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکی جب وہ ذرا دور ہوا، بہت مشکل سے آنسو روکے تھے۔ بدلہ نہیں لوگی؟ وہ اس کے سے ایک جملے پر ساری جان لیوا مدہوشی سے نکلی۔ چہرہ پیلا پڑا۔ کیا مطلب؟ کیسا بدلہ؟ وہ خوفزدہ ہوئی کہ کہیں اس کی وہ پہلی اور آخری گستاخی وہ جان تو نہیں گیا۔ مطلب جب تم میرے کمرے میں سو گئی تھی تو میں نے تمہیں سوتے میں بہت سا تاڑنے کے بعد فورہیڈ کس کی تھی، پھر تم نے جاگتے ہی بدلہ لیا یہ سمجھ کر کہ میں تو سویا ہوا ہوں۔ اذان نے جس شرارت اور خماری سے یہ راز فاش کیا، حفت کے مارے زینو کا چہرہ سرخ پڑا۔ دل چاہا اس بندے کی گردن دبا دے۔ مطلب آپ سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے؟ توبہ، آپ کتنے چالاک ہیں، بہت برے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس وقت جان ہارتی محسوس ہوئی، جیسے ابھی دل رک جائے گا، مگر اذان کی گرفت ہلا پانا تک اس کے نازک وجود کے لیے محال تھا۔ مجھے اچھا لگا تھا تم نے جب بدلہ لیا تھا اس شب۔ اذان کے اس ایک جملے پر وہ پھر سے تھم کر رہ گئی، آنکھوں میں دھندلاہٹ اتر آئی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو اسے اب بھی اچھا لگے گا اگر وہ بدلہ لیتی ہے۔ اذان، وہ روحان سی ہوتی اس کے سینے میں چھپی، سمجھ نہ آئی اس لمحے کیسا رد عمل دے۔ نام مت لو، میں ابھی تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ وہ اس کی تنبیہی سرگوشی پر گہرا سانس لیتی ذرا پرے ہوئی اور ذرا سا اٹھ کر پیار سے اذان کے ماتھے پر بکھرے بال انگلیوں سے سنوارتی جھکی اور اپنے نرم ملائم ہونٹوں کو اس کی سبھی پیشانی سے جوڑا، تب تک جب تک وہ اذان نے چاہا، اور شاید وہ اس شہر سے بس چلتا تو کبھی نہ نکلتا۔ وہ خود یہ سب کرنے کے بعد جب اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی تو حیا سے نظر جھک گئی اور سر اذان کے سینے پر ٹکا لیا۔ تم جانتی ہو ہر کس کا ایک میننگ ہوتا ہے۔ فورہیڈ کس کا مطلب یہ ہے کہ امید ہے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم رہو گی میرے ساتھ، تم نے بدلہ لے کر مجھ سے یہ وعدہ کر لیا جو تم توڑ بھی نہیں سکتی۔ اذان نے اس کی گال، گردن اور اپنے سینے پر بکھرے بالوں کو چھوتے جو بھی کہا وہ سن کر نم آنکھوں کے سنگ مسکرائی۔ اور جو اس دن آپ نے یہاں کس کی؟ زینو نے اس کی بات ٹالتے فوری اس دن کا وہ لمحہ اپنی گردن چھوتے یاد دلا کر اذان کو مزید طلبگار کیا۔ وہ جب نیکسٹ کروں گا تبھی میننگ بتاؤں گا اور تمہیں اس کا بھی ریونج لینا ہوگا۔ وہ اس کی نجیب شرطوں پر لال ہوئی، بدلے کا سوچ کر ہی پوری کانپی۔ جی نہیں، ہرگز اجازت نہیں دوں گی، ٹچ بھی مت کیجیے گا، اب مجھے سونا ہے۔ اس کے حصار میں وہ بھلے ناراضگی سے کروٹ بدل گئی، مگر اذان نے اس کے گرد لپیٹا ہاتھ جکڑے اس لڑکی کی پشت اپنے سینے سے لگائے، اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ زینش نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی مزاحمت نہ کر سکی، کیونکہ وہ خود بھی اذان کے قریب رہنا چاہتی تھی، لیکن بہت جلد اس شخص کے سبب نیند اس پر مہربان ہوئی۔ کچھ گھنٹے کی پرعافیت نیند لیتے ہی اذان نے آنکھیں کھولی اور نرمی سے زینو کو خود سے حصار سے آزادی دی اور چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا اور وضو کیا۔ عشاء کی نماز وہ اکثر تہجد کے ساتھ ہی ادا کرتا تھا، یہ اس کی کافی سال سے عادت تھی، تب سے جب سے اس نے النور مدرسے کی فرزندی پائی۔ وہ حلیے کا مومن نہیں، وہ دل کا مسلمان تھا۔ جب اپنے اور رب کے تعلق کی تشہیر کرنا پسند نہ تھا، کیونکہ اذان طیب کے بقول یہ محبت اور عبادت بہت پردے کی چیزیں تھیں۔ عبادت کی خبر اس رب کے سوا کسی کو نہ ہو اور محبت سے جڑا سکون اس من پسند شخص پر شروع ہو کر اسی پر پورا ختم ہو۔ من پسند شخص کو تو اس نے بہت سا سکون بخش دیا، اب اپنے سکون کی فراوانی سے بس اللہ کے روبرو ہی مل سکتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ جرمنی میں بھی ایک نئی صبح اتر آئی۔ حسیب اور بہار کی آج واپسی کی فلائٹ تھی، جبکہ جس وقت سے وہ جاگے تھے ایک دوسرے سے نہ نظر ملا پائے نہ بات کی۔ شاید رات جو کچھ ہوا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، دونوں کے پاس وضاحت اور صفائی کا جواز نہ تھا۔ وہ اپنے اور ممی کے اپارٹمنٹ سے کل ہی اپنا سوٹ کیس، جس میں اس کی ضروری چیزیں ڈاکیومنٹس تھے، منگوا چکی تھی، جبکہ ٹریولنگ تھی تو اس نے جینز ٹاپ پہننا ہی پریفر کیا اور ساتھ شوز، جبکہ جیکٹ بھی رکھ لی کیونکہ موسم شدید ہو گیا تھا، جبکہ حسیب بھی تقریباً ریڈی، ایئرپورٹ ان کو جلدی پہنچنا تھا اور بریک فاسٹ بھی وہ راستے سے کرنے والے تھے۔ بہار اس سے بات کرنا چاہتی تھی پر ہمت نہ ہو رہی تھی، لیکن یوں اجنبی بن کر بھی وہ آخر کب تک رہتے۔ آئی تھنک ہمیں نکلنا چاہیے، تم ریڈی ہو؟ آخر حسیب نے ہی اپنی نقص اختیاری آئینے میں مغرور نظر سے تکتے خود پر پرفیوم سپرے کی، جبکہ وہ تو منتظر تھی کب وہ اسے پکارے۔ لیکن میں تمہاری چرائی نظر برداشت نہیں کر پا رہی، لک ایٹ می۔ وہ اس کے پاس نہ صرف آئی بلکہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دھکیل کر اپنے سامنے لائی، مگر وہ اسے اب بھی نہ دیکھ سکا۔ بہار، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ وہ گریز کا تاثر دیے دانت پیس گیا، جس پر بہار نے اس کی گال سے ہتھیلی جوڑے اپنی طرف اس کا پھیرا چہرہ کیا۔ ہمارے بیچ جو کچھ ہوا وہ گناہ تھوڑی تھا جو تم مجھ سے نظر چرا رہے ہو۔ صبح سے تم نے تو میرے مقدر کے اس واحد دن کی آبرو بڑھائی ہے، ایسے مجھ سے خود کو مت چھپاؤ، میں نہیں سہ سکتی۔ مجھ سے تو پوچھ لو ایک بار کہ مجھے کتنی خوشی ملی کل۔ وہ اس کے جملے سنتا سنگ دلی سے اسے دیکھنے لگا، سمجھ نہ آئی خود کو کوسے یا اس لڑکی کو جو جینا محال کر رہی ہے۔
میں نے तुम्हारी खुशी का ठेका नहीं उठा रखा। सब कुछ मैं ही क्यों करूँ? तुम बस मेरी ज़िंदगी जीरन करने के लिए हो क्या? आई फील सो हेल्पलेस बहारे। बोलता इस पर बिगड़ा, जबकि इस बिगड़े हुए हसीब खानज़ादा की चाहत और खुशी बहार कैसे न भांपती। मैं इसलिए सिमटी हूँ कहीं तुम्हारी आदत ना बन जाऊँ। मत भूलो मुझे चले जाना है, बाद में ये आदत बहुत रुलाएगी। मुझसे नाराज़ मत हो, तुम मेरे लिए एक दिन में बेइंतहा कीमती हो गए हो। वो उसके चेहरे को हाथों में भरे खुदअज़ियती के संग बोली, जबकि हसीब उसके हाथ झटक देना चाहता था पर ना कर सका। तुम वाकई एक मेंटल केस हो बहारे। वो कोफत से बड़बड़ाता अपनी बेबसी पर लानतों का बंडल बेच गया, जबकि बहार ने उसकी गालों पे शानी यहाँ तक कि गर्दन तक पर जैसे प्यार से मुलायम से होंठों को सहलाया। हसीब का दिल चाहा इस आसेब जैसी लड़की को खुद से दूर पटक दे। तुम इन कुछ दिनों में मुझे जैसा चाहे करीब कर सकते हो, लेकिन बाद में मुझसे खुद को छुपाओगे नहीं। वो उसके रुखसार से अपना मुलायम गाल जोड़े, अपनी सांस की हिद्दत हसीब की गर्दन तक बिखेरती, आंखें बंद किए बमुश्किल सांस भरती। उसके सांस के संगम पर अगले ही लम्हे सांस भरती। सीप की रही सही हिस्सें भी मफलूज कर गई। जो कुछ ना कर सका बस इसके गिर्द बाजू हायल कर लिए, क्योंकि हसीब खानज़ादा के लिए उसकी पहल ही नज़रें मिला पाने की वजह बनता। अब कभी मुझसे नज़र मत चुराना, मैंने नागन बनकर तुम्हें भी डस लेना है। फिर इससे अलग होते कुछ देर वो उसके पहाड़ वजूद में सिमटी रही, और फिर इस बेजान की आंखों में ज़रा परे होकर जज्बो तड़प के संग झांकी। अब बचकर रहना मुझसे बहारे, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी दूर होकर दूसरी सांस ले सको। तुमने हसीब खानज़ादा जैसे जिन को छेड़ दिया और अब इसको छेड़ने वाली मेरी कैदी है। वो उसके बेबाक जुमलों के इस्तेहकाक पर मुस्कुराई। भला वो चंद दिनों के अलावा इसे दे ही क्या सकती थी मौत की दहलीज पर खड़े। अगर इसे हसीब की हर शिद्दत भी मुयस्सर आ जाती तो वह एक पुरसुकून मौत मर सकती थी। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी हूँ। वो इस वक्त तो समझ ना सका इस लड़की की बात, लेकिन बहारे के दिल में क़यामत बरपा थी। दिल चाहा बस ये सारे दिन हसीब के गले लगकर ही गुजार दे। तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुमसे दूर रहा जाए। एवं लड़कियां तुम पर फिदा नहीं थीं, लेकिन याद रखना मैं जो तुम पर फिदा हुई तो तुम हर किसी का फिदा होना भूल जाओगे हसीब खानज़ादा। वो उसके रूबरू हुई, इसे देखने की शिद्दत बहारे की आंखों से टपकी। वो मुस्कुराया आफत हेज, देखेंगे अभी चलना चाहिए। अम्मा की पटाई से बच गया तो तुम्हें आज तफसीली मिलूंगा एक अलग तरह, ठीक है? उसकी बात का मफहूम समझी पर समझना ना चाहती थी। तभी बेकरारी से पहलू बदलकर सुर्ख होते चेहरे के राज छुपाए रुख मोड़ गई। बचोगे तो मिलोगे ना? वो अपनी घबराहट छुपाने को हंसी और वो भी साथ हंसा और अपना हाथ बहारे की जानिब फैलाया, जिसे थाम कर वो मसरूर होती तमाम घबराहट भुलाए उसके साथ होटल रूम से बाहर निकली। नींद तो बहुत खूबसूरत आई होगी। वो जल्दी जाग गई क्योंकि मिशी नहीं थी, तो उसका हॉस्पिटल जाने से पहले मम्मी पापा के साथ ही ब्रेकफास्ट का मूड बना। फिर आज वो जीनों से मिलने का भी प्लान कर चुकी थी। अब वाइट लूज स्काई ब्लू शर्ट के साथ जीन्स पहने वो पैरों में पहनी चप्पल की स्ट्रिप्स ही बंद कर रही थी, जब नज़र मैसेज नोटिफिकेशन पर गई जो मोबाइल स्क्रीन पर उभर आया। तभी वो दबा दबा सा मुस्कुराई। खुद ध्यान भी मिशी तलाल चाचू बड़ी अम्मी के साथ आज लान में ब्रेकफास्ट करने वाला था। रात मिशी के आने के सबब बेज़ल मरियम अब काफ़ी बेहतर थी, लेकिन फिरोज शमशेर अंसारी और कंवल को किसी ने कल से मुंह भी न लगाया, सो वो दो अंदर ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पिनार ने फ़ोन उठाया और मैसेज सीन किया। इससे पहले वो आंसर देती साथ ही कॉल आई, जिस पर वो मसरूर सी पिक करती ड्रेसिंग के सामने आई क्योंकि वीडियो कॉल थी। तभी रिसीव किया। इसने फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रखा जहां से वो अपने बाल बनाती दयाना रेज की फ़ोन स्क्रीन पर अपनी रहनाइयों समेत उतर आई। आप किसी खुशफहमी में मुब्तला मत हों, हमेशा पिनार ऐसी नहीं मिलेगी आपको। वो इसे देख ना सकी, देख लेती तो फिर होश उड़ जाते, जो बड़े मज़े से वहीं मैट्रेस पर बिना तकिए के लेटता। इस हसीना को देखते मुस्कुराया। ऐसी ना मिली तो बहुत बुरा रूप देखोगी तुम मेरा। दयान की धमकी पर पिनाट के बाल कर्ल करते हाथ थमे। नज़र इस खतरनाक शख्स से मिली। तंग मत करें दयाना रेस। वो अब तक हलकान थी। कल शाम बारबेक्यू से खुद को बहलाया और सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर नींद ने मुंह चिढ़ाते बहुत तंग किया। अब वो इसे कह भी कहाँ सकती थी कि वो कितना बुरा है। तुम कल बिल्कुल अलग पिनार बन गई। मैं इसी पिनार को सोचता रहा और सारी रात सो ही ना सका। वो इसके इतराफ़ पर बेकरार हुई, चाहा कि इसे बताए कि इसका भी यही हाल था, पर अना ने ऐसा करने से रोका। लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने अब भी नहीं कहा कि आपके लिए क्या हूँ। वो इन जानलेवा हवालों से जान छुड़वाते अलग ही तकरार कर बैठी, जबकि ध्यान ने उसके सजने को मरकूज़ रखे
तकिया उठाए सीने में दबोचा। जब तुम मेरे पास इस तकिए की जगह आओगी फिर बताऊंगा। उसके जवाब में उमड़ती शरारत पर रूठी। समझ न आई कि इस बंदे को तकलीफ क्या है, क्यों सता रहा है। मुझे नहीं आना। वो रूठ कर कॉल बंद करने लगी, मगर ध्यान आरेज के आईब्रो झुकाकर घूरने की ऐसी शिद्दत थी कि पिनार के हाथ थमे। नाराज मत हो, जो चाहता हूँ वो कहना नहीं आता मुझे, करना आता था वो कर दिया। पिनार, कुछ भेद नहीं कि तुम्हारे लिए नामुमकिनात के दायरे में दाखिल हो जाऊं अनकरीब। भरोसा करो मुझ पर। न जाने इस शख्स के लहजे में क्या था कि पिनार थम जाती। दीवानगी का दूसरा नाम पिनार के लिए ध्यान आरेज था। हम बंद कर दूं कॉल। वो अजीब तड़पी हुई थी, जबकि वो भी सारी शरारत भुलाए उठ बैठा। ओके, लंच या डिनर करें साथ, आज मना मत करना। मीशी ने प्लान करना है। वो इंसिस्ट कर रही थी, उसका दिल टूट जाएगा। वो इसको मना कर भी देती, पर मीशी की खुशी के लिए मान गई। ओके, डिनर करते हैं। वो इतनी जल्दी मानने वाली थी तो नहीं। तभी तो ध्यान को हैरत हुई। मेरे लिए ब्लैक ड्रेस पहन कर आना। मैं थोड़ा सा पागल होना चाहूँगा। एंड यू आर माई एवरीथिंग पिनार। इतना ही सही, वो इजहार करके पिनार की सारी तड़प को साकिन कर गया। बस नज़र झुकाकर चुराते ही वो सर हिलाए, कॉल बंद कर गई, जबकि ध्यान उसकी कैफियत पर मुबहिम सा मुस्कुरा दिया। शायद वो मेरे करीब रहना और आना चाहती है। कहेगी नहीं, ज़िद्दी डाइन कहीं की। चलो लेट्स सी कि रात क्या कह डाएगी। दयान और वो दोनों एक जैसे थे, जबकि रात के लिए वो पुरजोश था। और इसी कैफियत में वो रूम से निकला और डाइनिंग हॉल में दादा और कंवल चची साहिबा को सरगोशियाना अंदाज में खुसर पुसर करते देखकर उसका जी खराब हुआ। पर वो इन दो को मिर्च लगाकर गुजर जाना भी ध्यान को कहाँ मंजूर था। हाँ चची जान, आप दादा सही को कंपनी बहुत अच्छी देती हैं। वैसे आप दो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे। फसादी और मनहूस कहीं के। आखिरी बात वो मुँह ही मुँह में घुमा गया। फिर भी दोनों को हंसी आग लगी। फिरोज शमशेर का तो उसकी शक्ल देखकर ही हल्क कड़वा हुआ। कबेलियन कम था कि ये भी आ गया मैदान में। तुम भी आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे। इन अजीब गरीब नफसियाती लोगों के साथ बाहर नाश्ता करने के बजाय हमें ज्वाइन करो। और बताओ रुखसती फिर कब करवा रहे हो पिनार की। कंवल ने चापलूस सी हंसी लिए ध्यान को ऑफर की, जिस पर वो कुछ देर रुक कर कुर्सी संभाले बैठा भी। दादा साईं को पिनार के नाम पर लगती आग वो देख चुका था, सो इसे हवा न देता तो इसे ध्यान आरेज कौन कहता। बहुत जल्द चची जान, पिनार बहुत जल्द इस हवेली की ऑफिशियल बहू बनकर आएगी। दादा साईं बहुत प्यार से इसे वेलकम करेंगे, है ना। ध्यान की सुलगती तंजिया नज़र फिरोज से बर्दाश्त न हुई, पर जबरन मुस्कुराकर वो सर हिला गए, गोया दिल में सब जलकर खाक हो गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तुम खुश तो हम खुश। पिनार, मुझे भी अच्छी लगी। जीनों की तरह चालाक लोमड़ी नहीं है। कंवल के लहजे की टोन पर ध्यान के चेहरे की रंगत बदली। जीनिश भाभी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें चची जान, दीवारों के भी कान हैं। अगर कहीं गलती से आपके अल्फाज उजान लाला के कान में पड़े तो अगली बार शायद गर्दन पर जख्म ना लगे बल्कि कट जाए। वो जीनू भाभी के लिए इस कदर संजीदा हो चुके हैं कि मुमकिन है जल्द हमें नन्हे मेहमान की भी खबर मिले। उफ, मैं तो मुंतज़िर हूँ कब चाचू बनूंगा। और दादा साईं पर दादा कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए दादा साईं। ध्यान का तमस्खराना लहजा दोनों को तहस नहस करता उकसाता हुआ था, जबकि जिस जब्त से दोनों ने ध्यान की मीठी मीठी बकवास सुनी वो उनके तासुरात से जी भरकर महसूस हुआ। फिरोज का बस न चला, ध्यान की गर्दन मरोड़ देते। लगता है दादा साईं को बिना परदादा बने ही ऊपर जाने की विश है। चलें, एज़ यू विश, एंजॉय योर टॉक्सिक ब्रेकफास्ट। ध्यान ने मजीद जले पर नमक ना छिड़कते वहाँ से वॉकआउट किया, जबकि उसके जाते ही फिरोज ने जिस बेबसी से टेबल पर मुक्का रसीद किया, खुद कंवल थरा उठी। सबके पर निकल रहे हैं। कमल, अपना काम जल्दी करो बहू रानी, वरना मुझे इन सब की गर्दनें काट कर इनको चुप करवाना पड़ेगा। मनहूस मारे कल के बच्चे मुझ पर जब दिल चाहता तंज कर जाते। ओजान को मारना है या जो करना है फौरी करो, समझ गई। फिरोज शमशेर की लहू छलकाती तंबीह पर कंवल की आंखों में शातिराना चमक उतरी। आप फिक्र ही मत करें ओजान के, बस हवेली आकर कुछ खाने की देर है बाबा साईं। जितना आपको तड़पा रहा है उससे 1000 गुना दुगना सिसक सिसक कर मरेगा, गारंटी देती हूँ। कंवल की जहरीली तसल्ली पर वह मजीद भूख मर जाने पर फंकार कर सर हिलाते वहाँ से उठकर चले गए, जबकि कंवल ने हकारत से गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाई। जबकि ध्यान बाहर आया तो तलाल चाचू का चेहरा ज़रा उदास था, मगर मीशी आई जान और उनको अपनी बातों से हंसा रही थी। और तभी तो ध्यान भी जी सा उठा। मीशी की बदौलत ही सही घर में छाया जमूत हट गया था। अलमान तो सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करे तब भी कम है। मेरे इस चुलबुले बच्चे की सबब होती सारी रौनक और बरकत इसे मिल गई। तुम खुश हो ना मीशी, चाचू के प्यार से पूछने पर वो मुस्काई। अलमान का जिक्र ही दिल निहाल कर देता था। ध्यान भी मुस्कुराकर वहीं कुर्सी संभाले बड़ी अम्मी को खुद से लिपटा कर प्यार लेता। तवज्जो मशाई पर दे चुका था। बहुत ज़्यादा खुश हूँ चाचू जानी, बस कैप्टन के जाने पर बहुत उदास हूँ। लेकिन मुझे पता है ना यहाँ मुझे कोई बोर होने देगा ना वहाँ। फिर अलमान भी कल से
بہت بار کال کر چکے، سو کوشش کر رہی ہوں کہ فوجی کی بیوی کی طرح اسٹرانگ بھی بن سکوں۔ اتنی سمجھدار ہو گئی کہ وہ تینوں تنگ تھے، ازل مریم کی تو وہ جان تھی، اسے یوں خوش دیکھ کر وہ اپنی محرومیاں بھول گئیں۔ انہیں نہ صحیح ان کے بچوں کو ان کے ہم سفر کا محبوب ہونا نصیب ہوا، یہی بہت تھا۔ ماشاءاللہ چند دنوں میں وہ تو ہماری باولی کو سمجھدار بھی کر گیا۔ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو چاچو کی جان۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پشت چومتے ڈیروں دعائیں دے بیٹھے جو میشی نے ساری اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آمین۔ دیان آپ نے پنار آپا سے پوچھا کہ ڈنر کریں گی یا لنچ؟ دراصل جو دینوں نے پنار آپا کے لیے پلان کیا، اس پر میں اور کیپٹن چلے گئے۔ اب علمان اور میری طرف سے یہ ریٹرن گفٹ ہے جس کی وہ مجھ پر ذمہ داری ڈال کر گئے، میشی نے اول جملہ دیان سے کہا، جبکہ چاچو اور آئی جان کے حیرت عیاں کرنے پر اگلی تفصیل ان کو دی، جس پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ہاں ڈنر پر ایگری کیا ہے اس نے۔ تمہیں میری چوائس پتہ ہے نا چمپینزی، اچھا سا ارینج کروانا۔ دیان کی شریر سی خواہش مشائم کو ہنسا گئی، ساتھ ان دو سنجیدہ نفوس کو بھی۔ آپ فکر ہی مت کریں، میشی کی کوالٹیز پر پورا بھروسہ رکھیں جناب۔ وہ جس طرح اترائی، اس کی یہ مسکراہٹ سب کی صبح حسین کر گئی۔ جی جناب، 37 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ شور کے لیے بہت بہت معذرت، کیونکہ میں ایک دو دن بہت بزی ہونے والی ہوں، اور اگر قسط نہ آئی تو اس کے لیے پیشگی معذرت، کیونکہ میرے ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں گھر، تو بہت زیادہ پیچھے شور بھی ہے، ساتھ ہمسایوں میں بھی شادی ہے، تو گھڑی گھڑی ڈھول بجانے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ایپیسوڈ ایک دو لیٹ ہو گئی تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتی ہوں۔ بتائیے گا کیسی لگی۔ ملتے ہیں 38 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔